السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر کچھ دنوں بعد خاص طور پر عمران خان کی جو مخالف پارٹی ہے اس کے جو اینکر وغیرہ ہیں ان کی ویڈیو سنتی ہوں۔ طوطے کی طرح رٹا رٹایا ان کا سبق ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں ایک پبلک کا ایک گروپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کا ویو تو ہوتا ہے۔ تو میں نے آج اسی طرح کی ایک ویڈیو سنی، اور وہ فرما کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک تو یہودی کا سرٹیفکیٹ فوراً دیتے ہیں، پھر یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو طالبان کا حمایتی ہے عمران خان، یہ طالبان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے نا یہ جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کا حمایتی ہے یہ۔ تو پھر انہوں نے تاریخ فرمائی کہ بیان فرمائی امریکیوں کی کہ امریکی کس طرح سے جب جانے لگے تو انہوں نے اپنا اسلحہ ساتھ نہیں لے کے گئے، ان کئی 100 ارب کا اسلحہ تھا وہ پیچھے چھوڑ گئے، جس سے انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو لڑ کے مارنا تھا طالبان نے۔ تو یعنی ایک طرح سے وہ اور عمران خان جو ہے اس کے آج کل امریکہ بھی حمایت کر رہا ہے، اور جو امریکہ تھا یعنی وہ ہمارے لیے اسلحہ چھوڑ کے گیا، تو اس کے وہ چین کی سی پیک کا بھی مخالف ہے، کیونکہ اب اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں امریکہ میں اس کے حواری، اور وہ جو چین کو بھی سپورٹ نہیں کرے گا اور وہ سی پیک نہیں بننے دے گا، اور اس طرح کی کئی ایسے ہوائی باتیں ان کی تھیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہاں جی، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو سارے BLA وغیرہ یہ سارا افغانستان کا ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ جب کوئی کام کرنا ہے تو ہم جیسے عوامی لوگ بھی یہ جانتے ہیں اتنی سی بات کہ طالبان کے اوپر سارا ملبہ پھینک دینا اور افغانستان پہ سارا ملبہ پھینک دینا کہاں کی شرافت ہے۔ کبھی ادھر بھی ہمسائے بھی کا بھی نام لینا، وہ جو آپ کا بڑا بھائی ہے کہ انڈیا ہے، وہ تو کوئی مکھی بھی مرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جی پاکستان نے ماری ہے اور پاکستان کا قصور ہے اس میں۔ تو ہم آئے روز ہمارے بچے مر رہے ہوتے ہیں، ہمارے شہری مر رہے ہوتے ہیں، مارے جا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی آپ بولتے نہیں ہیں، حالانکہ اچھی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان سے بھی کوئی جو بھی آتے ہیں نا شرپسند لوگ، ہر قوم میں ہوتے ہیں، وہاں بھی کچھ ہوتے ہیں اور زیادہ بدامنی رہی تو ہوتے ہیں، لیکن اصل ان کی روٹ آپ کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کی روٹس انڈیا سے آتی ہیں۔ یعنی طالبان تو خود مشکل سے وہ ایک اسمبل ہو رہے ہیں اور اپنے ملک کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو گروپ اس طرح کے ہیں نو ڈاؤٹ افغانستان کی موجودہ حکومت سے پہلے بھی، بہت پہلے کے بھی ہیں، تو ان گروپس کے بیچ میں کچھ چند گروپ ہیں جن کی سرپرستی انڈیا کر رہا ہے، اور وہ بھی آج کل بڑی ان طاقتوں کی طرح سے یعنی امریکہ اور برطانیہ اور ایون روس بھی ان طاقتوں کی طرح سے وہ بھی ایک ایمرجنگ پاور بن رہا ہے، اور اس کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ڈائریکٹ فوج میں جو لڑائی میں کودنا جو ہے کوئی دانش مندی نہیں، اس لیے وہ اپنی پراکسی بناتا ہے مختلف خطوں میں جہاں جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں بھی وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں بدامنی پھیلاتا ہے تاکہ اس کے اپنے لوگ بھی نہ مارے جائیں تو مسلمان کو کاٹتے ہوئے مارے جائیں۔ تو یہ بات کوئی ایسی ڈھکی چھپی ہے بھی نہیں، سارا زمانہ جانتا ہے کہ بلوچستان میں خاص طور پر بہت زیادہ بھارت افغانستان کے ذریعے رشوت وانیاں کر رہا ہے، اور ایون پورے ملک میں ہو رہی ہیں، لیکن زیادہ ان علاقوں میں KPK میں اور بلوچستان میں۔ اور دوسری یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ جو عمران خان کا دور تھا اس میں دہشت گردی نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سمپل سی آپ یوں سمجھ لینا کہ اس کو سنبھالنا آتا ہے اس طرح کے مخالف گروہوں کو، اور پھر یہ ہے کہ اس نے جو سیاست کی ہے اس سے پہلے اس نے یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس کی سیاست کوئی کتابی نہیں ہے، اس نے ایک تو اس کا ہمیشہ کھیل کی وجہ سے بہت عوام کے ساتھ رابطہ رہا،
اور وہ پہلے ایچیسن سے پڑھا اس نے اور پھر باہر بھی گیا، اور وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ گھر میں انگریزی بولتا ہے، لیکن اس نے بہت جلدی یہ سمجھ لیا تھا، یعنی 10ویں کے بعد جب کہتے ہیں کہ اس کی بک میں نے پڑھی تو اس میں اس نے کہا کہ میں جب قومی سطح پہ کھیلنے لگا، مختلف صوبوں کے لوگ آتے تھے، لڑکے کھیلنے آتے تے، تو وہاں مجھے اپنا آپ بڑا اجنبی لگتا تھا، کیونکہ مجھے ان کی زبان نہیں آتی تھی، یعنی وہ سب اردو میں آپس میں بات کرتے تھے، تو مجھے اردو نہیں آتی تھی اس وقت، کیونکہ ایچیسن میں اردو کا چلن نہیں ہے۔ تو تب سے پھر کہتے ہیں انٹینشنلی انہوں نے سیکھی، پھر انہوں نے عمران خان نے کہا کہ میرا ڈریس ان کی طرح سے نہیں تھا، جو ڈریس عام مطلب عوامی سے لڑکے ہوتے تھے تو ان کی طرح سے نہیں تھا، تو اس نے انٹینشنلی لوگوں میں گھلنے ملنے کی کوشش کی، اور اتنی ارلی ایج سے اس نے کوشش کی کہ ان کی لوگوں کی، عام لوگوں کی جیسے جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے انہی کی زبان، اور خاص طور پر اپنے ہم وطن جو تھے ان کی زبان کو سیکھوں۔ تو اس وجہ سے یعنی آپ بے نظیر اور بلاول صاحب کو دیکھیں تو ایک لیول تو کسی طرح سے بھی نہیں ہے، لیکن زبان اب عمران خان کی بہت کم اس کی زبان میں فرق ہوتا ہے ایک اچھی زبان دان کے لحاظ سے۔ تو یہ ہے کہ وہ طالبان اسے پسند کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ پٹھان اسے پسند کرتے ہیں، بلوچیوں کا تھوڑا سا ہے کہ وہاں تحریک انصاف کا اور عمران خان کا کچھ پہنچ اتنی، یعنی مقبولیت کی سطح اتنی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی نہیں ہے، تو لیکن عمران خان جو ہے وہ ایک تو ہے ہی پٹھان، کے پی کے کا ہے، مطلب میاں والی میں پیدا ہوا، اور پیچھے سے وزیرستان کے ساتھ اس کا تعلق، تو وہاں کے بے شمار اس نے سفر کیے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے، وقت گزارے ہیں، دن رات گزارے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا کیا، تو پھر یہ ہے کہ ان کے مسئلوں کو اس نے سمجھا، اور اس نے یعنی سیاست کے دوران ہمیشہ لوگوں کے مسائل پہ توجہ دی، اور ان کے کم از کم یعنی سوشل ورک کیا، اسپتال بنایا، ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ پھر بنا رہا تھا، پھر اس نے یہ بنایا، نمل یونیورسٹی بنائی، تو یہ سارے فلاحی کام تھے۔ اس کے علاوہ اس کی آپ جب ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو بہت فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا رہا، جب بھی لوگ تکلیف میں تھے تو خاص طور پر اپنے اس کے پی کے میں اس کا بڑا کام ہے، اور بڑے اس کی یعنی لوگوں کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس وجہ سے اس کے دور میں دہشت گردی نہیں ہوئی، کیونکہ عوام کے ہاتھ پہ اس کی نبض ہے، اور کچھ اس میں کی کرشماتی شخصیت بھی ہے جو لوگوں کو میگنیٹائز کرتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے خاص طور دو جو اس کے کارنامے، اس یعنی اس کی پروموشن اس کے ساتھیوں نے اچھی طرح سے نہیں کی، جو کہ ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وجہ اس کے کہ اس نے بھی جو صحافیوں کو تھوڑا ان پہ دباؤ ڈالا، عمران خان کی یہ غلطی تھی، اس کے بجائے یوں ہونا چاہیے تھا کہ اس کو اپنی ٹیم اس کی اتنی اچھی نہیں تھی کہ اس کے جو کام تھے ان کی پروموشن اچھی طرح سے کرتی، تو وہاں اس نے سب سے بڑی بات جو فاٹا کے علاقوں کو اس میں کے پی کے میں ضم کیا، وہ بہت بڑا صدیوں کا ان کا مطالبہ تھا، اس نے پورا کیا، اور وہاں ترقیاتی کام نہیں ہوتے تھے، تو جب وہ صوبے کے ساتھ ضم ہوئے تو کافی ان لوگوں کو اس چیز کی سہولت ملی کہ وہاں بھی ترقیاتی کام کچھ ہونے لگ گئے جو بھی کے پی کے صوبے میں ہوتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں بہت امن رہا، دہشت گردی رہی ہے، اور یہ عام بندے کو بھی معلوم ہے، ہمارے جیسے بندے کو بھی پتہ ہے کہ اس کے دور میں کوئی ایک نہیں تو دو کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہوں گے، جس میں کہ یعنی وہ بھی کچھ لوگ پکڑ لیے گئے دہشت گرد جو تھے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس نے ایک اور جو ان کا بڑا دیرینہ کہہ سکتے مطالبہ آج جسے کہنا چاہیے زندگی ہے ان لوگوں کے لیے، کے پی کے اور جو فاٹا اور جو وزیرستان کے، اور اس میں افغانی لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی زندگی ہے، کہ اس نے یہ کہا کہ یہ جنگ جو ہے وہ ہماری جنگ نہیں ہے، یعنی سرحدی جو علاقے پہ جو بھی قبائل رہتے تھے ان کے لیے یہ زندگی تھی کہ اس نے
یہ جب کہا کہ کئی انٹرویوز میں اس نے کہا، سب کو پتہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، امریکہ جو جنگ لڑ رہا ہے اس کے ساتھ ہم کرائی کے ٹٹو بن کے نہیں لڑیں گے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ہم وہاں کے امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے جہاں سے آسانی سے امریکہ یعنی افغانستان پر وار کر سکتا ہے، ان کو پر بمباری کر سکتا ہے، اپنے جہاز لے کے جا سکتا ہے۔ تو پھر اس نے اس کو جب کہا گیا کہ یعنی انٹرویو میں کہ آپ اڈے دیں گے، تو اس نے ایبسولیٹلی ناٹ کہا۔ تو یہ دو لفظ آپ کئی رقشوں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے اور ہر جگہ لوگوں کے منہ سے بھی سنے ہوں گے، بلکہ کچھ ڈرامے بنے، پروگرام بنے، اس کے اوپر بڑا ایک نعرہ بن گیا یہ ایبسولیٹلی ناٹ۔ تو یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے بہت زندگی ہیں۔ تو امریکہ بھی اس کا اس وجہ سے مخالف ہوا، اور پھر یہاں کے لوگوں نے اس چیز کو بڑا اٹھایا اور ان کے وہاں کے لوگوں کی ایما پہ ان کے ساتھ مل کے تو عمران خان کو دبانے کی کوشش کی۔ لیکن اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ یہ شہباز صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں بذات خود اتنے غیر مقبول ہو گئے ہیں دنیا بھر میں کہ امریکہ کو اپنے ان کے متبادل کی تلاش ہے۔ ظاہر ہے امریکہ کے لیے کبھی بھی وہ لیڈر قابل قبول نہیں ہوتا جو بالکل ہی عوام میں مقبول نہ ہو، اسے ایسے اپنے پراکسی لیڈر چاہیے ہوتے ہیں جو کہ اس کی پالیسیوں کو آگے لے کے جائیں۔ تو وہ اب دیکھ رہا ہے کہ شہباز حکومت تو بالکل اس کے کسی کام کی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کے سر سے دست شفقت ہٹا لیا ہے امریکہ نے، اور اب دیکھیں کہ کب تک جو ہے نا۔ تو اس میں ٹھیک ہے، لابی کی ایک حد تک بات ہوتی ہے کہ امریکہ میں لابی فارمز ہیں اور وہ کام کرتی ہیں اپنے جو بھی کوئی آئیڈیاز ہوتی ہیں وہ حکومت تک پہنچانے کے لیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کی بات میں کتنا دم ہے۔ وہ وہاں بالکل اندھے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، وہاں قانون ہے، اور یوں بھی نہیں کہ کسی پسند ناپسند پہ کوئی نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگ بات سنتے ہیں حکومت کے اراکین اور حکومت، اور پھر وہ آپس میں کچھ ڈسکس کرتے ہیں، اور جو انہیں ملک کے مفاد میں نظر آتی ہے وہ بات مانتے ہیں، اور جو بات صحیح نظر آتی ہے انہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہاں بھی کوئی منوانا بات کوئی آسان نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہو سکا کہ پاکستانی حکومت کے بارے میں بھی سن رہے ہیں ہم کہ کوئی بتا رہے تھے کہ کوئی 1.5 ارب انہوں نے اس کو دیے، جو جس کے بارے میں انہیں شک تھا کہ وہ مشیر ہو جائے گا، لیکن ٹرمپ صاحب نے اس کو لیا ہی نہیں، حالانکہ وہ ان کے پہلے ان کی اس کے تھا کابینہ کا کوئی حصہ تھا، کچھ نام تھا اس بندے کا، تو لیکن اس نے اس کو اپنی کابینہ میں شامل کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں ان کے 1.5 ارب ڈالر ان کے جو پاکستانی حکومت کے ضائع ہو گئے جو ہمارے ٹیکس کے پیئر کے تھے۔ تو یعنی کوششیں تو آپ نے بھی کی ہیں کافی، لیکن وہ کچھ ہو نہیں سکی۔ تو ہمارے نظر میں تو یہی ہے کہ جو ملک کے لیے بہتر ہو وہ ہو، اور صبح القادر کیس کا اس کا فیصلہ آنا ہے، دیکھیں کہ کوئی بہتری ہو اس میں، کہ اس کیس کی تو کئی دفعہ تفتیش ہو چکی، گواہان پیش ہو چکے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی جان نہیں نظر آئی، کوئی اس میں ایج پیچ نہیں نظر آئے، سارے کا سارا پیسہ حکومت پاکستان کے پاس پڑا ہے۔ اور اگر ملک ریاض نے عمران خان کے کہنے پہ ایک ٹرسٹ میں تھا کام، ٹرسٹ تھا القادر کا، تو عمران خان کی زبانی بھی میں نے سنی تھی یہ بات کہ اس نے کہا کہ یہ یعنی ریاض سے میں نے بنوایا، یہ یعنی بلڈنگ بنوائی، اس کی وہ لیولنگ کرنی تھی بہت ہی، یہ جو جگہ اگر آپ کبھی جائیں نا، آپ گجرہان اور سوابا کے درمیان یہ جگہ ہے، تو ایسے ہیں کہ کھڈے ہی کھڈے ہیں، بہت بڑے کھڈے آپ سوچیں کہ ہیں، اور ایسے جیسے پانی کی گزرگاہیں ہوتی ہیں، کوئی پراپر زمین نہیں ہے، تو اس کو لیولنگ کرنا تھا اور اس پہ کچھ تعمیرات بھی کرنی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اس نے کہا کہ میں نے اس سوچ سے کہ یہ ملک ریاض جلدی مجھے کام کر دے گا، اور اس کے پاس ہیوی مشینری ایسی ہے جو اس طرح کے کام کے لیے ضروری ہے، تو اس وجہ سے میں نے ملک ریاض سے کرایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی قسم کی رشوت لی میں نے یا کچھ اس سے ناجائز کوئی سہولت لینے کی کوشش کی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیسہ سارے کا سارا پڑا ہوا ہے، 190 ملین نہیں 171 ملین آیا تھا سپریم کورٹ کے پاس، اور پھر کہتے ہیں کہ جو
یہ قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے کی بات ہے کہ یہ قسطوں میں آتا رہا ہے پیسہ، کافی سال لگے اس کو آنے میں. تو اس پیسے کو چیف جسٹس اور وہاں اس زمانے کے رجسٹرار کی یعنی مشترکہ ایک مفاہمت سے، ایک رائے سے اس پیسے کو ری انویسٹ کیا گیا، اور پھر اس کے منافع بھی کافی اکٹھا ہوا، اور پھر یہ 191 بن گیا تھا جب اس کو حکومت پاکستان کے پاس جمع کرایا. تو اتنا پیسہ ابھی بھی اس کے پاس پڑا ہوا ہے. تو عام جو بھی محب الوطن طبقے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک وکٹمائزیشن ہے، اس کے اوپر ایک دباؤ بڑھانے کا ایک حربہ ہے، اور اس کے اندر کچھ نہیں. جو فاروق سلطان جو ہیں وہ اس نیب کے رہے ہیں انچارج چیئرمین، تو وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا اپنی نوکری سے، صرف یہ کہہ کے کہ عمران خان کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر دباؤ خواہ کا بڑھایا جا رہا ہے، اور ورنہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی اس میں کے ثبوت کئی دفعہ ڈسکس ہوئے اور اس میں کچھ بھی عمران خان کے متعلق نہیں نکلا. تو یہ زمین بھی جو خریدی گئی وہ اس میں نہ تو بشرا اور نہ ہی عمران کا کوئی فائدہ ہے کسی طرح کا، نہ تنخواہ کی شکل میں، نہ زمین ان کے نام ہے، نہ اس کی آمدنی کا کوئی حصہ ان کے طرف اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے تھوڑا سا. یہ ایک ٹرسٹیز ہیں جس میں بشرا ٹرسٹیز ہیں، لیکن وہ اس طرح کے ٹرسٹیز ہیں کہ انہیں کسی طرح کے اس سے ذاتی فائدے کی کوئی وہ صورت نہیں ہے اس میں. وہ صرف ایک لیلا فلا اپنا ایک کام کرتی ہیں فلائی طور پہ، جو کہ ان کے سیرت النبی کی وہاں تعلیم دی جاتی ہے، تو اس کی کوئی تھوڑی لک آفٹر کرتی ہیں. تو دیکھیں اب ملک و قوم کے لیے جو اچھا ہو وہی ہو، ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں.